أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقنا الله في الشيطان المسلم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قرآن کریم کی 11ویں پارہ میں سورۃ توبہ کے 13ویں رکوع میں آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا اور بقیہ عمر میں جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک روز ان کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا وہ اس ذکر کو سن کر رونے لگے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف ایک دن اور ایک رات کے اندر جو اعمال کیے ہیں کاش اس دن اور رات کے اعمال کی مانند ان کی ساری زندگی کے اعمال ہوتے یعنی ان کے ایک دن اور ایک رات کے اعمال کے برابر عمر فاروق کی ساری زندگی کے اعمال ہوتے ان کی ایک رات کا عمل تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات کو روانہ ہو کر غار ثور میں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کی قسم آپ اس وقت تک غار میں قدم نہ رکھیں جب تک میں اس کے اندر داخل ہو کر یہ نہ دیکھ لوں کہ اس میں کوئی موذی جانور تو نہیں ہے اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس کا نقصان مجھ کو پہنچے گا اور آپ محفوظ رہیں گے چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار کے اندر 3 سوراخ نظر آئے ایک میں تو انہوں نے اپنے تہبند میں سے لنگی ایک پنچی اس میں سے پھاڑ کے چترا اور روزن بند کیا دیا اور 2 سوراخوں میں اپنی ایڑی رکھ دیا یہ پاؤں پر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اندر تشریف لے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر آ گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے اس حالت میں سوراخ کے اندر سے سانپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کاٹ لیا لیکن وہ اسی طرح بیٹھے رہے اور اس خیال سے حرکت نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے لیکن شدت تکلیف سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا انہوں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں مجھ کو کاٹا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا دہن ان کے پاؤں میں لگایا تکلیف ختم ہو گئی اس واقعہ کے عرصہ دراز کے بعد سانپ کے زہر نے تقریباً 30 سال کے زمانے کے بعد سانپ کا زہر پھر جسم میں لوٹا ہے اور یہی زہر آپ کی موت کا سبب بنا یعنی اسی زہر سے موت واقع ہو گئی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک دن کا عمل یہ ہے یہ تو رات کا عمل تھا نہیں غار ثور میں جو پہنچے تھے رات میں پہنچے تھے دن کو بتا رہے ہیں کہ دن کا عمل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو عرب کے کچھ مسلمان مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر لوگ مجھ کو اونٹ کی رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جو شریعت کے اعتبار سے ان پر واجب ہوتی ہے تو میں ان سے جہاد کروں گا میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ لوگوں سے الفت اور موافقت کرو نرمی کرو
اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا زمانے جاہلیت میں تم بڑے سخت تھے، طاقتور تھے، مضبوط تھے، غضبناک تھے، کیا اسلام میں داخل ہو کر ذلیل و خوار ہوئے، نامرد ہوئے، ہمت اور حوصلہ پست ہو گئے؟ قرآن کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور دین کامل ہو چکا ہے، کیا کمال پر پہنچنے کے بعد وہ میری زندگی میں کمزور اور ناقص ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں موجود رہوں اور دین کو ناقص کر دیا جائے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ دین کا عمل یہ ہے۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 899، حدیث نمبر 5747، فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں یعنی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اب زور زور سے باتیں کر رہی تھی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو ان عورتوں نے ان کی آواز سن لی۔ کن کی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز سن لی کہ یہ عمر آ رہے ہیں۔ وہ عورتیں اٹھ کھڑی تھی اور پردہ کی طرف اندر توڑ کے بھاگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا اللہ تعالیٰ آپ کے دادوں کو ہمیشہ ہنسائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں کی حالت پر مجھ کو تعجب ہے، میرے پاس بیٹھی ہوئی شور مچا رہی تھی، تمہارے آواز سنتے ہی پردے میں چلے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا اے اپنی جان کی دشمن عورتوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا ہاں، تم سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ تم عادت کے سخت ہو، سخت الفاظ استعمال کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خطاب کے بیٹے کوئی اور بات کر، ان کو چھوڑو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب تم راستے میں چلتے ہو تو شیطان تم سے بھاگتا ہے، تم سے نہیں ملتا، بلکہ جس راستے پر تم چلتے ہو اس راستے کو ہی چھوڑ دیتا ہے، دوسرے راستے میں چلنے لگتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 900، حدیث نمبر 5749، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 پارہ نمبر 14 صفحہ نمبر 225، حدیث نمبر 872، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144، حدیث نمبر 715۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں۔ یہاں تو ظاہر پرست لوگ بس اتنے ہی سمجھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گلی سے جا رہے ہیں تو شیطان کسی گلی میں نہیں آئے گا، کسی گلی سے بھاگے گا۔ یہ تو ظاہری مسئلہ ہے۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ جس مسئلہ پر عمر فاروق کا عمل ہو، شیطان، منافق، زندی، ملحد اس مسئلہ پر عمل نہیں کر سکتا۔ باقی مسئلہ یہی ہے جس مسئلہ پر عمر فاروق کا عمل ہو، ملحد، مرتد، جہنمی، منافق اس مسئلہ پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جس مسئلے پر چلتے ہو منافق، مرتد، بے ایمان لوگ اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔